دینے کے باوجود اور سمجھانے والوں کے جانے کے باوجود اور اتار چڑھاؤ اللہ کی طرف سے جو راحتوں اور تکلیفوں کا ان پر آتا ہے، اس کے باوجود اگر آدمی اپنی جی چاہی پر رہا اور اپنی منمانی پر رہا اور اپنی خود غرضی پر رہا اور اپنے عناد پر رہا اور اپنے ضد پر رہا، تو پھر آخری درجے میں پھر اللہ پاک کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ آنے کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ میں دوبارہ عرض کروں گا، اچانک تو اللہ غلطی کی اور فوراً پکڑا، اللہ ایسا نہیں کرتے۔ بہت کرم والے، بہت فضل والے، رحم والے بڑا موقع دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال کا موقع دیا، فرعون کو نہ معلوم کتنی لمبی مدت تک موقع دیا، اسی طرح قیصر کسریٰ کو موقع دیا، اسی طرح یاجوج ماجوج کو ہزاروں سال کا موقع دیا، ابھی وہ ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے ہیں، اسی طرح دجال کو بھی موقع دیں گے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جتنے غلط لوگ ہیں انہیں موقع دیتے ہیں، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، لیکن موقع دینے کے باوجود جب آدمی اپنے اختیار کو، کیونکہ انسان میں اللہ نے 2 اختیار رکھے ہیں، اپنی مرضی پر چلنا یا اللہ کی مرضی پر چلنا، تو اگر یہ انسان اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی پر لے لے تو اس کی زندگی بن جائے گی، اور اپنی مرضی پر چلتا رہے تو اس کی زندگی بگڑ جائے گی۔ تو یہ انسان جب اپنے اختیار کو اپنی مرضی پر چلاتا رہا اور خراب کام کرتا رہا، اللہ نے ٹھیک ہونے کے موقع دیے پھر بھی نہیں ہوا، تو پھر آخر میں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ غلط آدمی کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر نہیں بچا سکتی، اور دنیا کا سارا سرمایہ دار مل کر غلط آدمی کو خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ فرعون پر خدا کی پکڑ آئی تو پورا لشکر اس کے ساتھ میں تھا، بچا نہیں سکا، اور قارون پر خدا کی پکڑ آئی تو مال اس کا سارا، مال کی کنجیاں وغیرہ سب اس کے گھر کے اندر تھی، مال بھی تھا، لیکن وہ اسے دھسنے سے بچا نہیں سکا۔ کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اللہ کی پکڑ سے، بلکہ اس سے بھی آگے ترقی کر کے اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ جیسے مادی طاقتیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، اسی طرح جو روحانی طاقتیں ہیں یہ روحانی طاقتیں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ یہاں تک کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی، ابراہیم علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے باپ کو نہیں بچا سکی۔ یہ یاد رکھنا، روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بچانا نہیں، بلکہ جب اللہ کی پکڑ آنے والی ہو سال تک سمجھایا، لیکن جب پکڑ آئی تو پھر قوم کو تو کیا بچاتے، خود اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے۔ تو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے سمجھانا یہ کام ہے روحانی طاقتوں کا۔ اور یہ بھائی جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے یہ بھی پوری دنیا کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، پوری دنیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت اپنی قوم کا بیڑا غرق کرانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنی قوم کا بیڑا پار کرانے کے لیے تھی 950 سال کی محنت۔ لیکن قوم کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام کی نیت تو قوم کا بیڑا پار کرانے کی تھی، وہ تو بہت درد اور غم کے ساتھ قوم کو دن رات سمجھاتے رہتے تھے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ جو ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت جہاں جہاں ہو رہی ہے تو ہم سب کی نیت کسی کا بیڑا غرق کرانے کی نہ ہو، ہم سب کی نیت کیا ہو، پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے اور وہ بھلے عملوں پر آ جائیں تاکہ ان کے بیڑے پار ہو جائیں۔
کسی کا بیڑا ہمیں غرق نہیں کرانا، کسی کا بھی، سب کے بیڑے پار کرانے ہیں، لیکن سب کے بیڑے پار اس وقت ہوں گے جب کہ اللہ کا تعلق انہیں ملے، اللہ کی ذات کا یقین انہیں ملے اور اعمال ان کے اچھے ہو جائیں۔ لیکن پوری دنیا اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے اعمال کو اچھا کرے، اس کے لیے پہلی صدی کا نمونہ تو صحابہ تھے۔ ان کی پاکیزہ زندگی کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ جوک در جوک ایمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آج کے زمانے میں پوری دنیا کے بسنے والے انسان اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی کو پاکیزہ دیکھیں گے، ان کی ایمان کی طاقت کو دیکھیں گے اور ان کے اعمال کے بھلا ہونے کو دیکھیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ اب میں آپ حضرات کو یہ عرض کروں کہ وہ ایمان پر اتنی بڑی طاقت رکھنے والے اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ایک تو جنت کے دینے کا ہے، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام رہے گا۔ اللہ کے بہت سے وعدے اس دنیا کے بارے میں بھی ایمان پر ہیں۔ ایک وعدہ اللہ کا کامیابی کا ہے ایمان پر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ اعمال بعد میں بتائے، پہلے ایمان پر کامیابی کا وعدہ، ایمان پر سر بلندی کا وعدہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ سر بلندی کا وعدہ، ایمان پر عزت کا وعدہ، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے، تو عزت کا وعدہ۔ ایک وعدہ اللہ کا مدد کا ہے ایمان والوں کے لیے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ جہاں رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا، ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا اور دنیا میں کیا، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن کا بھی وعدہ۔ تو کامیابی، سربلندی، عزت، مدد اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا وعدہ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بلا آئی اس کو دفع کرنا، اس کا بھی اللہ کا وعدہ ہے، إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ